محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن فاطمة هي ليلة القدر. من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی حدیث مبارکہ کو ان مجالس میں سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ فاطمہ ہی لیلۃ القدر. بے شک ذات شہزادی کونین، ذات جناب فاطمہ زہرا وہ لیلۃ القدر ہے. من عرف فاطمہ حق معرفتہا، کہ جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کیا اس طریقے سے جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا. گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا کمال تھا ان 18 سالہ زندگی میں کہ جہاں کروڑوں سال کے انبیاء کی زندگی ایک طرف، وہاں یہ 18 سالہ زندگی ایک طرف. کہ اگر یہ 18 سالہ زندگی نہ ہوتی تو نہ تو رسالت کسی کام کی ہوتی، نہ امامت کسی کام کی ہوتی. اور یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، کوئی الفاظ کی لفاظی نہیں ہے، بلکہ خود معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ 18 سالہ زندگی شہزادی کونین کی نہ ہوتی تو نہ نبیوں کی نبوت کسی کام کی تھی، نہ اماموں کی امامت کسی کام کی تھی. وہ کام شہزادی کونین نے اس 18 سالہ زندگی میں کیا ہے کہ جہاں ایک محکم و مستحکم نفاق تھا. نفاق محکم و مستحکم، ایسا نفاق کہ خدا نے پیغمبر کو خود قرآن مجید میں مخاطب کر کے کہا: اے پیغمبر، یہ جو آپ کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں یہ ایسے منافق ہیں آپ بھی نہیں جانتے ہیں. پیغمبر سے کہا آپ بھی نہیں جانتے ہیں منافق کو. کہا کچھ منافق ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں جن کو آپ بھی نہیں جانتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، جناب شہزادی کونین نے ان منافقین کو آج ایسے عیاں کیا ہے کہ اگر آج جب ہم یہ کہتے ہیں قاتلین زہرا پہ لعنت ہو تو ہمارے چہرے سے یہ تبسم، یہ مسکراہٹ کا ظاہر ہونا یہ بتاتا ہے کہ جناب شہزادی کونین نے ایسے عیاں کیا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ منافق کون تھا. سب کو معلوم ہے منافق کون تھا. ہم سے کہا جاتا ہے قاتلین فاطمہ کو چھپایا نہ کرو. قاتلین فاطمہ چھپ سکتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسے زہرا عیاں کرے اس کا نام بھی نہ لیا جائے پھر بھی سب سمجھ جاتے ہیں کون قاتل ہے.
زہرا نے اس طریقے سے آیا کیا ہے کہ آج نام نہ لو مگر قاتلین زہرا جب کہا جاتا ہے تو ہر انسان جانتا ہے کون قاتل تھا۔ یہ شہزادی کونین کا یہ کمال تھا کہ آپ نے اپنے وصیتوں کے ذریعے سے، اپنے خطبے کے ذریعے سے، آپ نے جا کے دربار میں جانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ان منافقین اور قاتلین کو آیا کیا۔ شہزادی نے بتایا زہرا مظلومہ تھی تو اس کا مطلب کوئی ظالم تھا۔ زہرا مظلومہ تھی اس کا مطلب کوئی ظالم تھا جس نے ظلم کیا ہے۔ آپ دربار میں پہنچی، دربار میں پہنچنے کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا ہے اور خطبہ دیتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تم نجاستوں میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں کیا معلوم نجاست کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم طہارت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو حلال و حرام کیا ہوتا ہے، تم کیا جانو نماز کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو عبادتیں کیا ہوتی ہے، تم نجاستیں کھانے والے، تم غلاظتیں کھانے والے، تم گندگی میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر آج اپنے آپ کو مقدس سمجھ رہے ہو، اگر بہت بڑے مقدس بنے بیٹھے ہوئے ہو تو یہ میرے باپ کے صدقے میں تمہیں ملا ہے۔ شہزادی نے دربار میں پہنچنے کے بعد جو خطاب کیا ہے تم کیا جانو، ہم تو آج وہ بھی دن دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت تم گندگی میں پڑے ہوئے نجاستوں کو کھا رہے تھے۔ شہزادی نے اس طریقے سے ظالمین کو ان 18 سالہ زندگی میں آیا کیا ہے کہ بغیر نام لیے بھی آج ہر انسان جانتا ہے کہ منافق کون تھا، ہر انسان جانتا ہے کہ قاتل کون تھا، ہر انسان جانتا ہے ظالم کون تھا۔ یہ زندگی صرف ایک عام زندگی نہیں ہے، یہ 18 سالہ زندگی ایک معمولی زندگی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر اسرار و رموز پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ کی ذات صرف ذات ہی نہیں ہے بلکہ اسرار الہی میں سے ایک سر ہے۔ اسرار الہی راز ہے خداوندوں میں سے، خداوند میں سے ایک راز ہے فاطمہ، اور فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت و امامت دم توڑ چکی ہوتی۔ آج اگر نبیوں کو نبوت ملی ہے تو فاطمہ کی معرفت کی وجہ سے ملی ہے۔ اور خود رسول نے فرمایا، مولا علی فرماتے کہ میں گھر میں داخل ہوا، اب جب میں گھر میں داخل ہوا میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے پیغمبر اکرم بیٹھے ہیں، دائیں جانب حسن ہے، بائیں جانب حسین ہے، سامنے فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کہا کہ سنو، امام حسن امام حسین سے کہا انتما کفۃ المیزان، تم دونوں ترازو کے دو پلے ہو۔ اس سے کہا امام حسن امام حسین سے انتما کفۃ المیزان وفاطمۃ لسانہ، تم دونوں ترازو کے دو پلے ہو، فاطمہ درمیان کی لسان ہے۔ لسان کسے کہتے ہیں؟ ترازو جب دو پلے ہوتے ہیں بیچ میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے جسے ہم ڈاڑی بولتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ترازو کا وزن، پلے کا وزن برابر نہیں ہو سکتا ہے، ترازو کا وزن آپ برابر تول نہیں سکتے۔ اس ڈنڈی کا، اس لکڑی کا جو کردار ہوتا ہے، اگر اس لکڑی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے یہ پلہ بھی کچھ نہ رہے گا، وہ پلہ بھی کچھ نہ رہے گا۔ رسول اسلام نے فرمایا امام حسن امام حسین سے کہا تم دونوں دو پلے ہو مگر فاطمہ لسان ہے، اگر فاطمہ نہ ہو تو تمہیں وزن نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ تربیت کی ہے، طریقہ بتایا ہے، یاد رکھو تربیت کرو۔ ان 18 سالہ زندگی میں نے عرض کیا کہ اماموں کے لیے صرف مصیبت اور مصائب و گریہ کی وجہ سے یہ زندگی آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ کام کیا ہے شہزادی کونین نے۔ تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ خون کا اثر تربیت کو تبدیل کر دیا کرتا ہے، مگر اگر ماحول اچھا نہ ملے تربیت میں بہت زیادہ رول جو کردار ہوتا ہے وہ ماحول کا ہوتا ہے۔ خون کا اثر تربیت کو بدلتا ہے، مگر اگر ماحول نہ ملے تو خون کا اثر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ماحول اچھا نہ ملے تو خون بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے مثال دوں، اگر ماحول اچھا نہ ملے تو بیٹا نبی کا ہو مگر ماں لے جا کے نبی کے بیٹے کو ڈبو دیتی ہے، ماں لے جا کے نبی کے بیٹے کو ڈبو دیتی ہے۔ مگر اگر ماحول اچھا مل جائے، خون کسی اور کا ہو مگر علی کہتے ہوئے نظر آئے کہ نطفہ اس کا ہے مگر بیٹا میرا ہے۔ اگر ماحول اچھا مل جائے تو علی کہتے نظر آئیں گے کہ اس محمد
علی کونین نے، آپ دیکھیے شہزادی کے گھر میں آئیے، کون کون سے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب، جناب ام کلثوم. تربیت کیا شہزادی نے؟ آپ کہیں کہ آسان تھا، امام حسن امام حسین کی تربیت کرنا آسان تھا، معصوم تھے وہ، ان کی تربیت کرنا آسان تھا. شاید یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ فاطمہ کو زینب و کلثوم بھی دیا. زینب و کلثوم بھی دیا. کیا ہے؟ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. ہے معصوم کی فہرست میں جناب زینب ام کلثوم؟ نہیں ہے اس فہرست میں. جناب زینب و جناب ام کلثوم اس فہرست میں نہیں ہے، مگر شہزادی کی وہ تربیت ہے کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہاں سے عصمت حسنین ختم ہوتی ہے، کہاں سے زینب و ام کلثوم کی عصمت شروع ہوتی ہے. ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہے کوئی جو کہہ دے زینب و ام کلثوم سے کوئی خطا ہوئی ہو؟ ہے کوئی جو تصور کر سکے زینب کی زندگی میں کوئی عیب ہو، زینب کی زندگی میں کوئی نقص ہو؟ نہیں میرا دلو. تو یاد رکھیے، اگر زینب و ام کلثوم کی زندگی میں کوئی عیب نہ دکھے تو اس آغوش فاطمہ پہ درود بھیجنا جس نے ایک بیٹی کو زینب بنایا، ایک کو کلثوم بنا دیا. اس فاطمہ کی آغوش کو سلام کرنا، اس فاطمہ کی آغوش کو درود بھیجنا جس نے ایسی تربیت کیا، ایک کو زینب بنایا، ایک کو کلثوم بنایا. اور زینب ہونا آسان ہے؟ زینب بننا کیا آسان ہے؟ زینب بننا آسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اتنی لائٹیں جل رہی ہیں. اگر اس لائٹ میں آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے موبائل کی لائٹ جلائے، کچھ اثر کرے گی؟ کہا نہیں، کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا. مگر اگر یہ ساری لائٹیں بند ہو جائیں اور اس کے بعد موبائل کی لائٹ جلائی جائے، کہا اب وہ کفایت کرے گی. لیکن جہاں لائٹیں جل رہی ہوں، جہاں پہلے سے روشنی موجود ہو، اس کے بعد موبائل کی لائٹ جلائی جائے، کہا کوئی فرق نہ پڑے گا. کہا پھر کیا کریں؟ کہا اگر ان جلتی ہوئی لائٹوں میں اپنے نور کو، اپنی لائٹ کو دکھانا ہے تو کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا، کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا. ایک گھر، عام گھر جہاں کوئی عالم ہی نہیں ہے، ایک بچہ جو ہے اس گھر میں پڑھ لکھ کے وہ عالم بن گیا. کیا ہوا؟ جہاں کوئی عالم نہ ہو اس گھر میں اگر کوئی بچہ عالم بن جائے، پورے خاندان کا چشم و چراغ ہو جائے گا، پورے خاندان کا وہ چشم و چراغ ہو جائے گا. لیکن جس گھر میں پہلے سے بہت سے عالم موجود ہوں، اس گھر میں چراغ اور موم بتی سے کام چلنے والا نہیں ہے. پھر کہا جس گھر میں سب عالم ہو، اگر وہاں اپنے آپ کو دکھانا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ ہو، تو ان عالموں کے بیچ میں مرجع بنو، تب دکھو گے. مرجع بنو، مجتہد بنو، بڑے عالم بنو، تب نظر آؤ گے. لہذا میرا دلو، زینب کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. زینب کی تربیت جو شہزادی نے کیا ہے کہ کون سی ذات؟ وہ ذات علی کہ جس کا تذکرہ ہر بزم کی زینت ہے. زینب اس باپ کی زینت بنی، زینب اس باپ کی زینت بنی. لہذا ہم سب کے لیے پیغام ہے، یاد رکھو ہم ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے، یہ مسلم ہے، یہ مسلم ہے. ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے. کیا کریں؟ کم سے کم ان کی خادمہ تو بن سکتے ہیں، ان کے نوکر تو بن سکتے ہیں، ان کے خادم تو بن سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جہاں عمل کا مسئلہ آتا ہے، ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہاں معصومین کہاں ہم. جہاں عمل کا مسئلہ آتا ہے، کہاں معصومین کہاں ہم. اور جہاں جو ہے جنت کا مسئلہ آتا ہے، جہاں معصومین وہاں ہم. جہاں جنت کا مسئلہ آیا، جہاں معصومین وہاں ہم. یاد رکھیے، ہم ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں، ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چل تو سکتے ہیں. اور شیعہ کہتے ہی ان سے ہیں جو قدم پہ قدم رکھ کے چلے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا تربیت کیا ہے انہوں نے اس طریقے سے بچوں کی، اور سکھایا ہے، پیغام دیا ہے. یاد رکھو تمہیں کس طریقے سے تربیت کرنا ہے، تمہیں بچوں کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے، کس طریقے سے بچوں کی پرورش کرنا ہے. آپ دیکھیں، جب تک یہ ادب ہے، واقعاً ادب سکھایا ہے شہزادی نے. ادب کیسا ادب کہ ادب کے لیے معصوم فرماتے ہیں قول معصوم کا کہ جس کے ماں باپ مر جائیں
وہ یتیم نہیں ہوتا. یتیم کون ہوتا ہے؟ کہا جس کے والدین اسے ادب نہ سکھائیں وہ یتیم ہوتا ہے. جس کے والدین ادب نہ سکھائیں وہ یتیم ہوتا ہے. میراث میں آپ دولت دیجئے, پراپرٹی جب آپ بٹتی ہے آپ جائیداد, اس میں آپ دولت دیجئے, مال و دولت دیجئے, دولت مل جائے گی, مگر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ دولت ملنے کے بعد یہ بچہ اپنے چچا کا احترام کرے, یہ بچہ اپنے بڑے بھائی کا احترام کرے, یہ بچہ اپنے خاندان کے بزرگوں کا احترام کرے. لیکن اگر میراث میں ادب دو گے تو بڑوں کا احترام کرے گا. اگر میراث میں ادب دیں گے تو وہ بزرگوں کا احترام کرے گا. یہ سکھایا کس نے؟ اس گھر میں آپ آ کے دیکھیے کہ انہوں نے ایسا ادب سکھایا. جب تک رسالت موجود تھی نہج بلاغہ سامنے نہیں آئی, جب تک علی موجود تھے حسن نے کلام نہیں کیا, جب تک حسن موجود تھے حسین نہ بولے, جب تک حسین موجود تھے زینب نے کلام نہیں کیا, جب تک زینب کلام کرتی رہی بیویاں خاموش رہی. یہ ادب تھا اس گھرانے کا. آپ دیکھیں تاریخ کربلا میں جب تک امام زندہ تھے, امام حسین علیہ السلام کوئی خطبہ دکھائیے جناب زینب نے دیا ہو؟ نہیں, جناب زینب نے کوئی خطبہ نہیں دیا. جب تک امام حسین تھے زینب خاموش. امام حسین کے بعد زینب بولی ہے. ادب سکھایا جا رہا ہے. یاد رکھو یہ ادب ہے. کون سکھا رہا ہے؟ شہزادی کونین اپنے بچوں کو ادب سکھا رہی ہے. پہلا ادب کیا سکھایا؟ کس کو؟ امام. بچے کیا امام ہے؟ امام حسن امام حسین امام ہے. شہزادی نے پیغام دیا آج ہم سب والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے مجلس بھیجو, اپنے بچوں کو اس طریقے سے محفل بھیجو. شہزادی نے امام حسن امام حسین سے کہا کہ جاؤ مسجد جاؤ, اور مسجد جانے کے بعد بابا وہاں پہ واعظ نصیحت کریں گے, بابا تقریر کریں گے. بابا کی تقریر کو سننا اور سننے کے بعد آنا, آنے کے بعد ہم کو سنانا, آنا اور آنے کے بعد ہم کو سنانا. امام حسن امام حسین جاتے تھے, رسول اللہ تقریر کرتے تھے, اسے سنتے تھے, سننے کے بعد آگے جناب شہزادی کونین کو سناتے تھے. ایک دن امام حسن علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد جو ہے رسول اللہ کے خطبے کی ترجمانی کر رہے تھے, اور امام حسن کی زبان میں لکنت ہوئی, امام حسن کی زبان میں رکھاڑ ہوئی, بیان کرنے میں روش میں کمی آئی. وہ انداز نہ تھا جو انداز پہلے تھا. جناب شہزادی کونین نے کہا حسن آج تمہارا انداز بدلا ہوا ہے, آج روش بدلی ہوئی ہے, آج جب تم بیان کر رہے ہو تمہاری زبان لکنت کھا رہی ہے. اس دن کیا ہوا تھا جب جناب شہزادی کونین نے مولا علی کو یہ بات بتائی کہ میرا لال حسن آتا ہے اور آنے کے بعد ترجمانی کرتا ہے, تو مولا علی نے کہا کہ آج میں خود سننا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ کیسے آگے بتاتا ہے. مولا علی پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے, امام حسن نے آگے بیان کرنا شروع کیا. زبان میں لکنت ہوئی, شہزادی نے پوچھا یہ لکنت کیوں ہے؟ امام حسن نے فرمایا لگتا ہے آج ہمارا سردار ہمیں دیکھ رہا ہے, آج ہمارا سردار ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ شہزادی نے پیغام دی. یاد رکھو ہر ماؤں کے لیے, ہر والدین کے لیے پیغام ہے. اگر اپنے بچوں کو گھر سے یہ کہہ کے بھیجو گی کہ جاؤ مجلس میں سن کے آنا, ہم تم سے سنیں گے, تو بچہ مجلس سننے جائے گا, بیٹھ کے گیم نہ کھیلے گا. بچہ مجلس میں جائے گا تو گیم نہ کھیلے گا بلکہ مجلس سننے کے لیے جائے گا. بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بچوں کو بھیجا مجلس میں کس لیے؟ آج جو ہے وہ اچھا والا تبرک ہے, 2 لے کے آنا. آج جو ہے وہ بڑا اچھا تبرک بٹے گا, 2 لے کے آنا. اب جس بچے کو بچپن سے ڈول تبرک لینا سکھایا گیا ہو, میرے عزیزوں وہ بڑا ہونے کے بعد آپ کو صرف نیاز کی دسترخوان پہ دکھے گا, روحانی تبرک میں کبھی نظر نہ آئے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ادب سکھایا شہزادی نے. 9 ہجری کی داستان. آیت تطہیر کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری میں. کہاں نازل ہوئی؟ حدیث کے ساتھ واقعہ آیت تطہیر نازل ہوئی. آیت تطہیر سے جو ہے وہ ایک شب پہلے جو ہے وہ یا ایک دن بعد جو ہے وہ آیت مباہلہ کا واقعہ, یعنی مباہلے سے ایک شب پہلے آیت تطہیر کا واقعہ. 9 ہجری. امام حسن کی عمر کتنی؟ 6 سال. امام حسین کی عمر کتنی؟ 5 سال. جناب زینب کی عمر کتنی؟ 3 سال. جناب ام کلثوم کی عمر کتنی؟ 2 سال. 6 ہجری اور 7 ہجری کی ولادت. 9 ہجری کا واقعہ, سارے بچے موجود ہیں. واقعہ کیا ہوا؟ رسول اسلام آئے, آنے کے بعد کیا کہا؟ انی لا اجدو فی
بدنی ضعف. ایک مجلس کا یہ کمال ہے کہ ہمیں الفاظ بھی آج یاد ہیں. یہ مجلسوں کا کمال ہے. واقعہ ہمارے درمیان کتنے ایسے افراد ہمارے درمیان ہوں گے جنہوں نے شب جمعہ کی مجلسوں میں سالوں سے حدیث کے ساتھ سنا ہی نہ ہوگا. شب جمعہ حدیث کے ساتھ سنا ہی ہوگا. 6 7 8 مہینے سے تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں. لہذا واقعہ حدیث کے ساتھ کیا ہے. ابھی آپ کہیں گے ہم جو ہے وہ اہل بیت کی بے احترامی نہیں کرتے. آپ کہیں گے واقعہ ہم جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتے. لیکن حدیث کے ساتھ بتائیے کیا ہے. حدیث کے ساتھ فضائل اہل بیت ہے یا نہیں ہے. فضائل پنجتن پاک ہے یا نہیں ہے حدیث کے ساتھ. اب ہم نے اس حدیث کے ساتھ کو کس لیے رکھ لیا ہے کہ حدیث کے ساتھ شروع کر تو مجمع آتا رہے گا دھیرے دھیرے, کوئی رہے یا نہ رہے. میرا جو واقعہ یہ بہت تلخ جملہ ہے, سخت ہے, ہمیں گرا گزرتا ہے. آپ سنتے ہیں آپ کو بھی اچھا نہ لگتا ہوگا, لیکن کبھی ہم بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حدیث کے ساتھ کیسا فضائل ہے. حدیث کے ساتھ میں عرض کروں, حدیث کے ساتھ ساری مشکلات کا حل ہے. حدیث کے ساتھ ساری, کوئی خطیب کا جملہ نہیں ہے لفاظی آپ نہ سمجھیے کہ وہ بس کہہ دیا ہوگا. نہیں, حدیث کے ساتھ ساری مشکلات ختم کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر کو ضعف محسوس ہوا, اسی کے فضائل کا نام ہے حدیث کے ساتھ. جب وہ ضعف دور ہوا, انی لا اجد فی بدنی ضعفا, اے میری دختر, اے میری بیٹی, میں اپنے اندر ضعف محسوس کر رہا ہوں. لہذا میرے عزیزوں, ہماری ذمہ داری یہ ہے, یاد رکھیے ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں آ کے اپنی ضعف کو قوت میں تبدیل کیجیے. جب رسول کو ضعف محسوس ہوا, رسول نے اپنی ضعف کو قوت میں تبدیل کرنا چاہا. کہاں آئے؟ فاطمہ کے در پہ آئے. فاطمہ اپنی چادر دے دو. رک کے جملہ کہوں, ہمارے یہاں مشکلات رہتی ہے نہیں رہتی ہے. کسی کو جو ہے وہ جاب کی جو ہے پرابلم ہے, کسی کی جو ہے کمپنی میں جو ہے پرابلم ہے, دھندا اچھا نہیں چل رہا ہے, بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. جب یہ سوال کبھی اٹھے تو ایک مرتبہ اپنے نفس سے پوچھئے گا, کہیں ہم نے ایسا تو کوئی کام نہیں کیا, کہیں ہم تو فاطمہ سے دور نہیں ہوئے. اس لیے کہ جو ہے فاطمہ کی بزم, فاطمہ کی مجلسیں کیا ہے, رہبر معظم نے کیا فرمایا کہ 1 سال کا پورے ایران کا رزق ہم ایام فاطمیہ سے جمع کرتے ہیں. 1 سال کا رزق ایام فاطمیہ کی مجلسوں سے جمع کرتے ہیں. رک کے جملہ کو یاد رکھو, جب رسول کو ذوق محسوس ہوا تو رسول کی ذوق قوت میں تب تبدیل ہوئی جب فاطمہ کے در پہ آئے. تو یاد رکھیے گا, اگر اپنی مشکلات کو آسان کروانا ہے, اپنے گھر کی پرابلم سالو کروانا ہے, تو باہر سوئمنگ پول پہ بیٹھ کے سالو نہیں ہوگی, بلکہ فاطمہ کے فرش اعضاء پہ آؤ, ساری پرابلم آسان ہو جائے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. چادر لے کے آئی, چادر لا کے بابا کو دیا. رسول اسلام نے اس چادر کو اوڑھ کے لیٹ گئے. کون آیا؟ پہلا بچہ امام حسن علیہ السلام. گھر میں داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد یہ پیغام دیا. حدیث کیسا سے آپ پیغام لے کے جائیے. پہلا پیغام ادب دیکھیے شہزادی نے کیا ادب سکھایا. گھر میں داخل ہوئے, السلام علیکم یا امہ, پہلا ادب, سلام کیا. اور اس کے بعد جب بچہ گھر میں داخل, بچوں کی فطرت یہ ہے, اگر کوئی بچے کیا بڑے بھی, جب گھر میں آپ داخل ہوں اور داخل ہونے کے بعد کبھی آپ کچن میں پہنچیں, اور کچن میں پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ روسٹڈ کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی اچھا جو ہے روسٹڈ بنا ہوا یا کوئی اور کھانا جو آپ کو پسند ہے, اس کی خوشبو آ رہی ہے. آپ کچن میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. کیا آپ آئیں گے اپنی زوجہ کے پاس یا بچہ ہو ماں کے پاس, اے مادر گرامی ہمیں روسٹڈ کی خوشبو آ رہی ہے, کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم جا کے جو ہے روسٹڈ کھا لیں؟ کوئی بچہ یہ کہے گا ہرگز نہیں, بلکہ کیا کرے گا, بچے کی فطرت یہ ایک اٹھا کے کھا لے گا, بقیہ پیس برابر کر دے گا, پتہ بھی نہ چلے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. بچے کی فطرت یہ ہے کہ بچہ وہ پوچھے گا نہیں, آپ اجازت دیجئے تو ہم جا کے کھائیں. اور اس کے بعد جب کوئی بچہ گھر میں داخل ہو, داخل ہونے کے بعد کہے السلام علیکم یا امہ, تو بہت اچھی ماں ہوگی
علیکم السلام، بس. اور اگر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ماں تیز یا ماں بچوں کو جو ہے وہ ڈانٹنے والی یا ہر چیز میں جو ہے بہت سی ماں ایسی ہوتی ہے، بچہ آ کے سلام کیا، ہاں سلام کر رہے ہو، کچھ مطلب ہے تبھی سلام کر رہے ہو، ہمیں پتا ہے تم کو کچھ کھانا ہے اسی لیے تم سلام کر رہے ہو. لہٰذا جناب فاطمہ زہرا نے سکھایا کہ اگر بچہ سلام کرے تو جواب کس طریقے سے دیا جائے. آگے سلام کیا، السلام علیکم یا اماں، جواب کا کیا دیا، وعلیکم السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میرے لال، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل، تم پر بھی میرا سلام ہو. یہ ادب شہزادی کونین ہے. آئے امام حسن، پوچھا خوشبو محسوس کرو نانا کی، بتا دیا وہاں ہے نانا. پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچے، وہاں پہ پہنچے گا، بچے کی عادت اور فطرت ہوتی ہے، بچہ پوچھتا نہیں ہے بلکہ حجرے میں داخل ہو جاتا ہے، بچہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے. وہاں پہنچے، وہاں بھی یہی ادب، پہلے نانا کو سلام کیا، نانا نے بھی پلٹ کے اسی طریقے سے جواب دیا. اب جواب دینے کے بعد نانا اجازت ہے، ہاں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ. رک کے جملہ کہوں، یہ وہ بچے ہیں جو رسول کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے، رسول کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے. وہ اور ہوں گے جو زندگی میں بھی بغیر اجازت گھسے ہوئے تھے، مرنے کے بعد بھی رسول کے بغل میں جا کے گھس گئے، وہ اور ہوں گے. اور خود جو ہے عبداللہ ابن عباس نے خود جو ہے وہ اعتراض کیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بتاؤ ان کو ملا ہی کیا تھا، ان کو ملا کیا تھا، اتنی بڑی بڑی جگہ لے کے رسول کے جو بغل میں پڑے ہوئے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ عورتوں کے لیے، زوجہ کے لیے جب شوہر کا انتقال ہو جائے، عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری پراپرٹی جو ہے وہ زوجہ کی ہے. نہیں، اگر زوجہ بچے والی ہے تو 1/8، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 یہ میراث میں حصہ زوجہ کا ہے. بقیہ جو ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوگا. بعض جو مائیں رکھ لیتی ہیں ہم تقسیم کریں گے. شوہر کے انتقال کے بعد زوجہ کا صرف اتنا حصہ ہے. اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول کا ایک چھوٹا سا حجرہ، اس میں 9 بیویاں، 9 بیویوں میں 1/4 یا 1/8 حصہ ملنے والا، ایک بالشت کی جگہ ملنے والے، اتنی بڑی بڑی جگہ لیے پڑے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اتنا حصہ، ایک بالشت کی جگہ ملنے والی، اس میں اتنی بڑی بڑی جگہ لیے جو پڑے ہوئے ہیں. اب آئے امام حسن، آئے امام حسن نے اجازت دیا، چلے گئے. امام حسین آئے، اجازت لیا، وہی سیم روش جو امام حسن نے انجام دیا تھا، چلے گئے. مولا علی آئے، اسی طریقے سلام کیا، اپنے چچا کے بیٹے کی، اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ان کو بھی اجازت ملی، وہ بھی چلے گئے. اب انصاف سے بتائیے، جس گھر میں 3 بچے ہوں، جس گھر میں کسی کے 3 بچے ہوں، اس میں سے 2 بچوں میں فرض کر دیجیے مثلا مسلم بھائی کی 3 بیٹیاں ہیں، اللہ ان کا نصیب بلند فرمائے. اب ایک روایت یہ بھی سن لیجیے جب بیٹیوں کا تذکرہ آیا ہے تو روایت میں ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر دیا، 3 بیٹیوں کو پال دیا، اس پر جنت واجب. اس کے علاوہ رسول اکرم نے جو ہے وہ اپنی دونوں انگلیوں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو دکھا کے فرمایا، کہا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر دیا وہ جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرف میرے ساتھ رہے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب مسلم بھائی گھر میں اپنے بیٹھے تھے، زوجہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد 3 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد اس میں سے خاتون خانہ اٹھی، اٹھنے کے بعد اندر کے حجرے میں گئی. اس کے بعد جو ہے وہ مسلم بھائی اٹھے، وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد بڑی بیٹی اٹھی، وہ بھی اندر چلی گئی. درمیانی بیٹی اٹھی، وہ بھی اندر چلی گئی. چھوٹی بیٹی بیٹھ کے گیم کھیل رہی تھی، چھوٹی بیٹی بیٹھ کے گیم کھیل رہی تھی. اب جب گھر کے سارے افراد ایک جگہ سے اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں تو اگر کوئی چھوٹی بیٹی کچھ بھی کام کر رہی ہوگی تو بچوں کی فطرت کیا ہے، اس کے اندر ایک تشویش پیدا ہوگی، آخر سب جا کہاں رہے ہیں، آخر سب جا کہاں رہے، وہ بھی اٹھے گی. اب اٹھنے کے بعد آج کیا دیکھا کہ جو ہے سب حجرے میں ہیں تو کھڑے ہو کے پوچھے گی نہیں حجرے میں آنے کے بعد کہ ہم اندر آ جائیں، بلکہ بچوں کی فطرت کیا ہے، وہ فوراً چلے جائیں گے. زہرا کے گھر میں امام حسن موجود، امام حسین موجود، زینب موجود، کلثوم موجود. اس کے بعد مولا علی آئے، چادر میں چلے گئے. امام حسن آئے، چادر میں چلے گئے. امام حسین آئے، چادر میں چلے گئے.
शहजादी कौनाइन आई, चादर में चली गई, पूरा घर चादर में चला गया। घर में 2 बच्चे बचे, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। किसी ज़ईफ़ रवायत में नहीं लिखा कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम गई हो और जाने के बाद कहा नाना क्या हमें भी इजाजत है हम दाखिल हो जाए। किसी रवायत में नहीं लिखा कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम गई हो। ज़ैनब आगे बढ़ के आवाज देंगी, तमन्ना रखने वाली और होती है, हम ज़ैनब हैं, ज़हरा ने हमें अदब सिखाया है, हम अपनी हद जानते हैं। और यही वजह ज़ैनब और उम्मे कुलसूम तो नहीं आई, मगर एक बीवी की तारीख में लिखा कि वो आई और आने के बाद कहा या रसूलल्लाह क्या हमें इजाजत है कि हम दाखिल हो जाएं। कहा नहीं, तुम खैर पे तो हो मगर इजाजत नहीं है, तुम खैर पे हो मगर इजाजत नहीं है। रुक एक जुमला कहूं, जब खैर वाले दाखिल नहीं हो सकते तो शर वालों को कहां से इजाजत मिलेगी। जब खैर वाले में दाखिल हो सके, इससे आगे का जुमला कि जब खैर वाले चादर में बगैर इजाजत दाखिल न हो सकते हो तो शर वाले बगैर इजाजत मस्जिद खिलाफत में कहां से बैठ गए। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहचानवाया अपने आप को, हमसे अदब सीखो, अपने आप को पहचानो, हो कौन तुम। जब अपने आप को पहचान लोगे तुम शहजादी के चाहने वाले हो, शहजादी के मानने वाले हो, खुद ब खुद इंसान मुअद्दब हो जाएगा। इसलिए कि जनाब शहजादी कौनैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान में जाने के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से सवाल किया, खुदा में गैर मौलमा फ़हीम गैर मुफ़हमा, एक नॉर्मल सा एक छोटा सा मसला पूछने के लिए पहुंची। गोया पैगाम दिया, याद रखो 2-4 किताब पढ़ के अल्लामा न बनना, बल्कि अगर वक्त का आलिम मौजूद है तो उससे पूछो। ये अदब है, ये अदब सिखाया है शहजादी कौनैन ने अपने बच्चों को। याद रखो अगर अदब कहीं पे दिखेगा तो वो हमारे दर पे दिखेगा। यहाँ से आओ और आने के बाद अदब लेके जाओ। ये पैगाम दिया, अपने आप को पहचानो, अपनी कदर करो। मेरा अजीजों, रुक के एक जुमला कहूँ यहीं पे। हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है तो जनाजा रखा होता है। जनाजे के सबसे करीब कौन होता है? जनाजे के सबसे करीब वो होता है कि जो मरहूम से या मरहूमा से करीबी रिश्तेदार हो। मरहूम या मरहूमा से जितना करीब जो होता है वो जनाजे के करीब होता है। और कुछ लोग आते हैं पुरसा देने के लिए, दूर खड़े होते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है खड़े होकर, कोई जो है वो पॉलिटिकल बातें हो रही है, कोई जो है कहीं की गुफ्तगू हो रही। क्या है ये लोग बातें, ये लोग कौन है? ये लोग ऐसे पुरसे के लिए आए, कोई रिश्तेदार नहीं है, ये गैर, ये लोग गैर हैं, ये अपना दूर खड़े हुए और उसके बाद जब जनाजा उठेगा तो फिर पीछे पीछे चल देंगे। लेकिन जो नजदीक होता है वो कौन होता है? कहा ये करीबी रिश्तेदार है। कहा कौन है? कहा ये जो है मरहूम का या मरहूमा का जो है बेटा है। ये कौन है जो बहुत ज्यादा रो रही है? कहा ये मरहूमा की जो है बेटी है। ये कौन है? ये मरहूम का भाई है। जो करीब होता है वो कौन होता है? कहा वो अपना होता है, वो अपना होता है। करीब होने वाला ये बताता है कि मरने वाली हमारी माँ है। करीब होने वाला ये बताता है कि मरने वाला हमारा बाप है। करीब होने वाला ये बताता है कि मरने वाला हमारा भाई था। करीब होने वाला ये बताता है कि मरने वाला हमारा बेटा था। जो जितना ज्यादा करीब होता है वो उतना ज्यादा जो है वो गमगीन होता है। और उसी जगह पे कोई एक ऐसा बेटा भी हो कि जो जनाजा रखा हुआ हो मगर कहीं खड़ा हुआ हो, अपना इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, हंसी मजाक कर रहा हूँ। आप गुजरे उधर से क्या कहेंगे? कितना नालायक बेटा है। यही जुमला इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत मुहज़्ज़ब होंगे नालायक कहेंगे, अगर मुहज़्ज़ब ना होंगे तो गाली गलौज करेंगे। कहा कितना जो है नालायक बेटा है, माँ का जनाजा पड़ा हुआ है और तफरीक कर रहा है। आप इंसाफ से बताइए शहजादी हम सब की माँ है या नहीं है? या नहीं है? अगर शहजादी हमारी माँ है तो शहजादी की फर्श आज़म पे हम कितने करीब हैं शहजादी से, हमें ये देखना है। वाकई ये आप सब के लिए आदब है, ये हम सब देखें कि वाकई हम लायकदार बेटे हैं या नालायक की फहरिस्त में हम हैं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। याद रखिएगा शहजादी ने दर्स दिया है, बस एक दर्स, उसके बाद आगे की मंजिल। कि शहजादी ने अदब सिखाया, अदब सीखो, बच्चों को मोहब्बत करो, बच्चों को प्यार करो तो बराबर का प्यार करो।
बच्चों के प्यार में फर्क न रखो। क्यों फर्क रखोगे? कीना पैदा हो जाएगा एक दूसरे के दिल में। अव्वल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की रवायत है, फरमाते हैं कि जनाब याकूब से तर्क औला हुआ, जनाब याकूब से तर्क औला हुआ कि उन्होंने यूसुफ को ज्यादा प्यार किया, जबकि हक था कि यूसुफ के साथ प्यार किया जाए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हक था कि यूसुफ के साथ प्यार किया जाए। क्यों? नबी है, जानशीन जनाब याकूब है, लिहाजा हक है कि उनके साथ प्यार किया जाए। उन्होंने प्यार किया, उनसे तर्क औला हुआ और बच्चों के अंदर, दूसरे भाइयों के अंदर हसद और कीना पैदा हुआ। शहजादी कौनैन के पास इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद फरमाया मादरे गिरामी आप हम दोनों में से किसको ज्यादा चाहती हैं? शहजादी ने अपना हार निकाला, हार की मोतियों को बिखेर दिया, बिखेरने के बाद फरमाया इन मोतियों को चुनो, जिसके हाथ में ज्यादा मोती होगी उसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। दोनों ने मोतियों को चुनना शुरू किया। जब मोती को चुना, आखिर में इमाम हसन ने दिखाया 50 मोती इमाम हसन के हाथ में, 50 मोती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में। शहजादी ने तर्स दिया, याद रखो बच्चों को प्यार करो तो बराबर का प्यार करो। और उसके बाद ये शहजादी सिर्फ अपने सगे बच्चों से प्यार नहीं करती, हुसैन के चाहने वालों से भी उतना ही प्यार करती है जितना हसन और हुसैन से प्यार करती है। अब ये कोई मेरा जुमला नहीं है, मैं फिर अपने एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ पे अदा कर रहा हूँ कि ये कोई मेरा जुमला नहीं है। जितना हसन और हुसैन से प्यार करती है उतना हुसैन के चाहने वालों से प्यार करती है। जनाब जाबिर आए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास, आते हैं मौला से के हदीसनी हदीसिन बिफज़ल जद्दिक कि ऐ मौला अपने जद्दा के फजीलत में कोई ऐसी हदीस सुनाइए कि इज़ा हदस्तु बिशिया फरहु बिज़ालिक, कि जब मैं आपके शियों के दरमियान क्या उसे बयान करूं तो वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। इमाम ने फरमाया जाबिर आओ बैठो, आज मैं तुम्हें ऐसी फजीलत बताता हूं कि तुम भी खुश हो जाओगे और जिसे बयान करोगे वो भी खुश हो जाएगा। और फिर फरमाया कहा कि मैदान महशर होगा, रोज़ क़यामत महशर का मैदान सजा होगा, नूर का एक मिंबर लाया जाएगा, सबसे बुलंदी पे रखा जाएगा और पैगंबर इस्लाम को उस मिंबर पे बिठाया जाएगा। एक दूसरा मिंबर आएगा औलिया का मिंबर, और उसमें सबसे ऊंचे पे औलिया में मौला अली को उस मिंबर पे बिठाया जाएगा। फिर 2 मिंबर और लगाए जाएंगे औलाद इमाम में, उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन को बिठाया जाएगा। उसके बाद खुदा आवाज देगा या मोहम्मद ऐ मोहम्मद खुतबा दीजिए। कहते हैं कि पैगंबर अकरम खुतबा देंगे, ऐसा खुतबा अव्वलीन और आखिरीन में किसी ने कभी ना सुना होगा। फिर उसके बाद जब औसिया की बारी आएगी, सरदार औसिया मौला अली को कहा जाएगा, कहा या अली तो आप भी खुतबा दीजिए। मौला अली खुतबा देंगे, ऐसा खुतबा जो किसी ने सुना होगा। इमाम हसन इमाम हुसैन को मुखातब किया जाएगा और मुखातब करने के बाद आवाज दिया जाएगा अंतुमा उख्तुबा, तुम दोनों खुतबा दो। वो दोनों खुतबा देंगे, ऐसा खुतबा किसी ने न सुना होगा। फिर कहते हैं फहुवा युनादिल मुनादा, फहुवा जिब्राइल, एक मर्तबा पुकारने वाला आवाज देगा, पुकारेगा। वो कौन? जिब्रील होगा, आवाज देगा ऐना खदीजा बिनते खुवैलद, ऐना मरियम बिनते इमरान, ऐना कुलसुम उख्त मूसा, ऐना फातिमा बिनते मोहम्मद। आवाज दी जाएगी खदीजा बिनते खुवैलद कहाँ है, मरियम बिनते इमरान कहाँ है, कुलसुम जनाबे मूसा की बहन कहाँ है, फातिमा बिनते मोहम्मद कहाँ है। फयकुमना, सब क़याम करेंगी, मैदान महशर में आएंगे। कहते सबका अंबिया जब आएंगे सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होगा, ये आएंगी खवातीन सबका अपना प्रोटोकॉल होगा। लेकिन कहते हैं जब जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दाखिल होंगी तो एक मर्तबा 1 लाख पूरे 1 लाख फरिश्ते और इधर से अंबिया और औसिया सब चारों तरफ से एहतराम में खड़े हो जाएंगे और शहजादी का नाका लाया जाएगा, शहजादी की सवारी लाई जाएगी। अब रुक के एक जुमला यहीं पे कहूँ, आपने हदीस में सुना है ना, कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा फाकामा अलैहि, जब भी फातिमा दाखिल होती थी पैगंबर अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और खड़े होने के बाद सलाम करते थे, फातिमा को बोसा देते थे।
کہیں اس حدیث میں آپ نے کسی سے یہ سنا یا پڑھا کہ یہ حدیث صرف دنیا کے لیے ہے؟ کہیں آپ نے پڑھا کہ یہ حدیث صرف دنیا کے لیے ہے؟ ہمیشہ جب بھی یہی زمان و مکان اس میں نہیں کہ جب بھی آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. اب ذرا تصور کریے ایک مرتبہ فاطمہ میدان محشر میں داخل ہوئی, پیغمبر اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے. اب جب پیغمبر کھڑے ہو گئے, پیغمبر کے پیچھے سارے نبی کھڑے ہو گئے, نبی کھڑے ہو گئے, نبی کے ساتھ ان کی قومیں کھڑی ہو گئی, علی کھڑے ہوئے, علی کے ساتھ سارے امام کھڑے ہوئے, امام کے پیچھے سب کے چاہنے والے کھڑے ہو گئے. گویا یوں کہوں ایک فاطمہ داخل ہوئی, پوری خدائی احترام میں کھڑی ہو گئی, پوری خدائی فاطمہ کے احترام میں کھڑی ہو گئی. اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اے میرے حبیب کی دختر, جائیے جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے, جنت میں داخل ہوئیے. فاطمہ جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائیں گی. اے بنت محمد, اے میرے حبیب کی بیٹی, کیا ہوا؟ کہ پروردگار آج فاطمہ اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہے, آج فاطمہ اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہے. اچھا جائیے واپس میدان محشر پہ جائیے, اور جانے کے بعد جس کو چاہیے اور جانے کے بعد اس کو لے کے جنت میں داخل ہو جائیے. شہزادی کونین جائیں گی میدان محشر میں. اب یہاں پہ امام نے جو مثال دیا ہے اس مثال کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. جو لوگ کھیتی کسانی کرتے ہیں, یہ جناب یوسف نے سکھایا یہ کام. کیا کہا کہ جب گندم گیہوں اناج وغیرہ آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی گودام میں یا کسی گھڑے میں یا کسی ٹنکی میں رکھ دیا جاتا ہے. اب رکھنے کے بعد جب 4-6 مہینے آپ رکھے رہیں تو اس میں گھن لگنے لگتا ہے, وہ خراب ہونے لگتا ہے. تو جو کسان جو پروفیشنل ہوتے ہیں, جو بزنس بھی یہی کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر 2-4-6 مہینے پہ اپنا اناج چیک کیا کرتے ہیں. جب ان کو دکھتا ہے کہ جو ہے گھن لگ رہا ہے تو کیا کرتے ہیں, گھن لگا والا نکال دیتے ہیں. کیوں؟ اگر نہ نکالیں گے تو بقیہ کو خراب کر دے گا. تو گھن لگا والا نکال کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. کہتے ہیں جب گھن لگا والا نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اچھے دانے بھی باہر چلے جاتے ہیں, اور جب اچھے دانے چلے جاتے ہیں تو علاقے کی مرغیاں, علاقے کے پرندے آتے ہیں اور ان گھن لگے دانوں کے درمیان سے, ان خراب دانوں کے درمیان سے وہ پرندے, وہ مرغابیاں ان اچھے دانوں کو چن لیتی ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, جابر جب شہزادی میدان محشر میں آئے گی اور میدان محشر میں آنے کے بعد ایسے لوگوں کو چنے گی جس طریقے سے ایک پرندہ خراب دانوں کے درمیان سے اچھے دانوں کو چن لیا کرتا ہے, اور اس کے بعد ان کو لے کے جنت کی طرف جائیں گی. اب ان کو جن کو شہزادی نے انتخاب کیا ہے یہ پہنچیں گے جنت کے دروازے پہ, یہ بھی رک جائیں گے. کیا ہوا؟ جنت میں جائیے, آپ کو شہزادی نے انتخاب کیا ہے. نہیں, ہم فاطمہ کے منتخب کرتا ہے, ہم کو فاطمہ نے چنا ہے, فاطمہ کا انتخاب ہے. اے پروردگار ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں, اے پروردگار ہم بھی اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں. خدا آواز دے گا, جاؤ تم بھی واپس میدان محشر میں جاؤ, اور جانے کے بعد جس نے فاطمہ کے نام پہ تمہیں کھانا کھلایا ہو, جس نے فاطمہ کے نام پہ تمہیں لباس پہنایا ہو, اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں چونکہ کھانا کھلائے گا کون؟ جس کے پاس پیسہ ہے. آپ نے کسی کی دعوت کیا, اس کے لیے انتظام کرنے کے لیے پیسہ چاہیے, لباس پہنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. لہٰذا جو فقیر اور جو غریب وہ کیا کرے؟ امام فرماتے ہیں, جابر آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ کھلایا ہو, جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ کپڑا پہنایا, لباس پہنایا ہو, جس نے فاطمہ کے نام پہ تمہیں پانی پلایا ہو, جاؤ, اور جانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا مقام ہے ہمارا اور آپ کا میرے عزیزوں, کہ شہزادی کے منتخب کردہ وہ جائیں گے اور جانے کے بعد لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے. اے میرے عزیزوں, اپنی مقام و منزلت سمجھیں کہ ہم کون ہیں. اور اس شہزادی کے ساتھ یہ حال ہوا. تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کے جاؤں گا, اور یہیں سے جو ہے وہ مسائل اور تھوڑی سی تاریخ جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی پہ طنز اور کمنٹ نہیں ہے. تاریخ تبری
تاریخ سلیم ابن قیس، ان دونوں سے نقل کر رہا ہوں، صرف وہی چیز نقل کر رہا ہوں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، بغیر کسی زیر و زبر کے اضافے کے۔ پورے الفاظ جتنے بھی لفظ کہوں گا سب کی ذمہ داری اس تاریخ سے۔ اب اگر اس تاریخ سے میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو لگے کہ کسی کی توہین ہو رہی ہے، تو جا کے تاریخ طبری اور سلیم ابن قیس کو پکڑیے گا۔ کیا لکھا تاریخ نے؟ رسول اکرم کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد یا شہادت کے بعد کیا ہوا؟ مولا کائنات غسل کفن میں مصروف ہیں۔ پیغمبر کے چچا جناب عباس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی ہاتھ بڑھائیے۔ علی غسل دے رہے ہیں، کہا ہاتھ بڑھائیے، کیوں؟ کہا بیعت کرنا ہے۔ کیونکہ جناب عباس کو معلوم تھا، جناب عباس کو معلوم تھا، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا نے خطبے میں کہا نا کہ نفاق پہلے سے آ گیا تھا، یہ زمین میں اپنی سینگوں کو گاڑے ہوئے تھے، اور جیسے ہی موقع ملا انہوں نے اپنی سینگوں کو نکال لیا۔ نفاق پہلے سے تھا۔ جناب عباس نے کہا علی فوراً ہاتھ بڑھاؤ، ہم بیعت کر لیں گے، ہم بنی ہاشم کے بزرگ ہیں، ابو سفیان سے ہماری تھوڑی بہت بنتی ہے، ہم جا کے اس سے بات کریں گے، اگر وہ بیعت کر لے گا تو سب بیعت کر لیں گے۔ مولا کائنات نے کہا چچا دیکھ رہے ہیں رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور بھلا کیا یہ جسارت نہیں ہوگی کہ رسول کے جنازے کے سامنے ہم حکومتی معاملوں کو حل کریں؟ لہذا مولا کائنات نے منع کر دیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، کوئی، میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ 2-3 دن کا معاملہ نہیں ہے کہ 2-3 دن میں جو ہے وہ آگ و لکڑی لے کے چلے آئے، باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے۔ کوئی سماج، کوئی معاشرہ جو 2-3 دن پہلے پیغمبر جب سلام کرنے جاتے تھے ساتھ ساتھ جاتے تھے، 2-3 دن میں کسی کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ ہوا کیا؟ آخر ان کے پاس جواب ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہے ان کے پاس۔ یہ جو روایت سنایا جواب ہے، وہ کہہ دیتے کہ عباس کو کہتے تھے، علی نے انکار کر دیا، اور جب علی نے انکار کیا تو چونکہ اسلام کا معاملہ تھا لہٰذا ہمیں کسی نہ کسی کو تو بنانا ہی تھا، ہم نے ایک کو بنا دیا۔ جب علی نے انکار کیا ہم نے ایک کو بنا دیا، اس کے بعد ہم جاتے علی کے پاس، اور علی کے پاس ہم یہ کہنے کے لیے گئے تھے علی تمہارا حق تھا، غدیر میں تمہارا اعلان کیا گیا تھا، تمہارا حق تھا، لیکن تم نے جب انکار کر دیا تو ہم نے ایک کو بنا دیا ہے، اب جب بنا دیا تو بیعت کرو، اب جب بنا دیا ہے تو بیعت کرو۔ اب وہ بیعت سے انکار کرنے لگے، نہیں ہم بیعت نہ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام کے لیے جہاں اسلام برباد ہو رہا تھا ہم نے علی کو قتل کر دیا۔ پوری پلاننگ تھی مولا کائنات کو قتل کرنے کی۔ ابھی آگے آپ سے کہوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ مولا علی کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ لہذا مولا نے کیا کیا؟ یہ وہ کہتے اس سے پہلے مولا نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ مولا نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو غسل کفن دیا، تدفین ہوئی، 2 شنبے کو رسول اکرم کی وفات ہوئی، اور تاریخ بعض تاریخ نے لکھا کہ شب سے شنبہ یعنی شب منگل یا ویڈنسڈے کو جو ہے مولا کائنات نے تدفین کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد مولا نے جناب فاطمہ زہرا کو ناکے پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد ناکے کی مہار خود پکڑا، 3 دن تک کانٹینیو 3 دن تک لگاتار مولا علی مہاجروں انصار کے دروازے پہ گئے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا جاتی تھی، یہیں سے فاطمہ کا جہاد شروع ہو گیا۔ دروازہ دخل باب کرتی تھی، دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، لوگ آتے تھے، تم تھے غدیر میں؟ کہا ہم تھے۔ تم تھے؟ ہم تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ بیعت کرو گے؟ ہاں بالکل بیعت کریں گے۔ تاریخ نے لکھا 42 یا 44 42-44 افراد تیار ہوئے، ہاں ہم بیعت کریں گے۔ مولا کائنات نے کہا صبح سر منڈا کے مسجد میں آ جانا، صبح سر منڈا کے مسجد میں آ جانا۔ جب صبح ہوئی مولا کائنات مسجد پہنچے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ان 4 کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ان 3 دن تک مولا گئے، 3 دن تک یہی 4 افراد، اس کے علاوہ کوئی نہ آیا۔ میرے عزیزوں واقعا اس علی کا دل جلا ہوگا یا نہ جلا ہوگا؟ علی کتنا مایوس ہوا ہوگا جب 3 دن محنت کر لیا کوئی نہ آئے۔ مولا کائنات گئے، اور جانے کے بعد مولا کائنات نے قسم کھائی، کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، اس وقت تک اپنی ابا کو، اپنی چادر کو سر پہ نہ ڈالوں گا جب تک قرآن نہ جمع کر لوں گا۔ آئے حجرے میں، اپنے گھر میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ اپنی چادر میں اپنے سر پہ نہ ڈالوں گا سوائے نماز کے، اور آپ نے قرآن جمع کرنا شروع کیا۔ ادھر کا مرحلہ کہ رسول اسلام کا جو ہے غسل کفن ہو رہا ہے، اور ادھر آئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ خلافت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ طبری نے، اہل سنت جو ہے مورخ ہے،
آپ جا کے واقعہ تحقیق کریں، اپنے علماء سے پوچھیں، جو لوگ اہل سنت ہیں ان سے واقعہ ہماری ریکویسٹ ہے، جائیں اپنے علماء سے پوچھیں کہ آخر جو یہ کہہ رہا ہے تبلیغ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جمع تھے، ابھی بحث ہو ہی نہیں تھی کس کو بنایا جائے، دوسرے خلیفہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پہلے خلیفہ کا ہاتھ کھینچا، کھینچنے کے بعد اپنے ہاتھ کو رکھا، اور رکھنے کے بعد اب ہم نے بیعت کر لیا، چلو سب لوگ بیعت کرو، چلو سب لوگ بیعت کرو۔ اب سب نے بیعت کرنا شروع کیا، لیکن ابھی بھی خلافت مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ خلافت کب مستحکم ہوئی؟ ایک قبیلہ تھا بنی اسلم، بنی اسلم قبیلہ جو بڑے گنڈے اور کرمنل ٹائپ کے تھے، یہ سال میں ایک بار آتے تھے مدینے، اور آنے کے بعد جو اپنا لوٹ پاٹ کر کے ادھر ادھر سے چھینا جھپٹی کر کے اپنا چلے جاتے تھے۔ کہہ رہے اس موقع پہ جس وقت خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا تھا، یہ بنی اسلم آئے دوسرے خلیفہ نے جب بنی اسلم کو دیکھا، خود تاریخ تبریز لکھا ہے کہ دوسرے خلیفہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسلم کو دیکھا تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہماری حکومت بن جائے گی، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہماری حکومت بن جائے گی۔ کیا کیا؟ کہا بنی اسلم کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ ہماری حکومت تم بنوا دو، ہم تمہارے بہت سے مسائل حل کروا دیں گے، تمہیں ہم اپنے بازار میں تمہیں دکان دیں گے، تمہارا بہت اچھا بزنس شروع ہو جائے گا، لیکن ہماری حکومت بنوا دو۔ بنی اسلم نے کیا کیا؟ پورے مدینے میں تاریخ نے لکھا، پورے مدینے میں بنی اسلم ٹہل ٹہل کے، کوئی راضی ہو یا نہ راضی ہو، زبردستی پکڑتے تھے، پکڑ کے لے جاتے تھے، پہلے خلیفہ کے ہاتھوں پہ زبردستی ہاتھ رکھا جاتا تھا، یہ بنی اسلم کا کام تھا۔ اور اس طریقے سے بنی اسلم نے بیعت کروائی، بیعت ہو گئی، حکومت بن گئی۔ مولا علی قرآن جمع کر رہے تھے، قرآن جمع کر کے مولانا کیا کہا تھا؟ تب تک میں مسجد میں نہیں آؤں گا، اپنے چادر کو اپنے جو سر پہ نہیں ڈالوں گا۔ قرآن جمع ہوا، مولا آنے کے بعد مسجد میں مولانا نے قرآن کو دکھایا، میں نے قرآن کو جمع کیا ہے، اور وہ قرآن کہ جس میں ہر چیز موجود ہے، کب کون سی آیت کیسے نازل ہوئی ہے، کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کون تھا مسجد میں، یہی دوسرے خلیفہ، وہی تاریخ نے لکھا۔ یہ مسجد میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن آ گیا تو آدھا زیادہ قرآن تو انہی کی شان میں ہے، آدھا زیادہ قرآن تو انہی کی شان میں نازل ہوا ہے، لہذا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، حکومت بھی چلی جائے گی، سب کچھ چلا جائے گا۔ کہے علی اپنا قرآن اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ کافی ہے، ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی محنتیں کرنے کے بعد کسی انسان کو یہ جواب دیا جائے، مولا علی واپس آئے، تاریخ نے لکھا ہے پھر اس قرآن کو مولا نے کسی کو نہیں دیا، اور وہ قرآن آج بھی ایک امام سے دوسرے امام، دوسرے تیسرے، آج بھی امام زمانہ کے پاس ہے، اس قرآن کو پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ دل ٹوٹ گیا مولا علی کا، اتنی محنتوں سے جمع کیا، اپنے پاس رکھیے۔ مولا لے کے اس قرآن کو آئے، اب یہ دوسرے خلیفہ پہنچے پہلے خلیفہ کے پاس، یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں قرآن جمع کر لیا، مسجد میں آ گئے تھے قرآن لے کے، ہم نے واپس کر دیا۔ کہا پھر کیا کرے؟ کہا بیعت لو۔ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، بیعت لینے سب سے پہلے انفس کو بھیجا۔ انفس کون ہے؟ انفس بنی تیم یا بنی تیم قبیلے کا ایک فرد ہے، اور بہت ہی بد زبان بد کلام، تاریخ نے لکھا کہ بہت ہی بد زبان بد کلام۔ بنی تیم کون سے قبیلہ ہے؟ پہلے خلیفہ قبیلہ، پہلے خلیفہ کے قبیلے سے تھا خنفس، اور دوسرے خلیفہ کا غلام تھا۔ خنفس کو بھیجا، کہا جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے وہ علی سے کہو کہ جو ہے بلایا گیا ہے، مولا کائنات گھر میں ہے۔ آیا، آنے کے بعد دخل بات کیا، دخل بات کرنے کے بعد جو کہا کہ وہ آپ کو جو ہے خلیفہ رسول اللہ نے بلایا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ ابھی اتنی جلدی رسول پر جھوٹے الزام لگا دیا، اتنی جلدی رسول پر جھوٹے الزام لگا دیا، وہ خلیفہ رسول ہے۔ کہا اچھا فلاں نے بلایا ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا آئیں، اور آنے کے بعد کہا کہ علی نہ آئیں گے، جاؤ جا کے کہہ دو۔ 3 بار اس نے بھیجا، اور تیسری بار جب یہی جواب ملا تو دوسرے والے نے پہلے سے کہا اب بیعت لینا ہے۔ کہا کیسے کریں گے؟ کہا کہ بلاؤ بنی اسلم کو، ان لوگوں کو بلاؤ اور جا کے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کرے ختم کر دینا۔ وہی جملہ جو مروان نے امام حسین کے لیے کہا تھا، حسین سے بیعت لے لو یا سر کاٹ دو۔ کیا کہا کہ بیعت کرواؤ، بیعت نہ کرے تو ان کا قتل کر دینا۔ اور جملہ کیا کہا؟ جب یہاں سے جناب فاطمہ زہرا واپس کرتی تھی تو کنفوز میں جا کے بتایا کہ ہم بلانے گئے تھے، وہ فاطمہ دروازے پہ آ گئی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علی نہ آئیں گے۔ اس نے ایک جملہ استعمال کیا، اس نے کہا کہ ہمیں عورت سے کیا مطلب،
فاطمہ ایک عام عورت نہیں ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے. فاطمہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں اس عورت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں عورت سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ افراد آئے اور آنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کے در پہ آئے اور در پہ آنے کے بعد وہ واقعہ آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں. بعض افراد یہ کہتے ہیں وہ آئے تھے پلاننگ سے، اس کی پلاننگ سے مولا کائنات کو قتل کرنے کے لیے. وہ اتفاق ایک اچانک انسیڈنٹ ہو گیا کہ فاطمہ آ گئی، سب ان کے ساتھ ہو گیا. ایک عالم دین جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو کسی انسان سے قرض لینا تھا. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، اس نے قرض دیا تھا، اس کو اپنا پیسہ واپس لینا تھا، پیسہ نہیں دے رہا تھا. بڑا جو ہے وہ پریشان ہو گیا. جب پریشان ہو گیا تو اس نے کہا آج لے کے رہیں گے قرض. پہنچا اس کے گھر پہ، آج لے کے رہیں گے، کیسے بھی کر کے چاہے لڑائی کرنا پڑے. گھر پہ پہنچا، جیسے ہی گھر میں دخل باب کیا، گھر پہ زوجہ آئی. پلاننگ سے کیا گیا تھا کہ آج لے کے رہیں گے، زوجہ آئی ہے، بغیر کچھ کہے واپس آ گیا. ایک شریف انسان اگر زوجہ دروازے پہ آ جائے، چاہے جتنی پلاننگ بنی ہوئی ہو، ساری پلاننگ کو بھول کے اس خاتون کے احترام میں چلا آتا. ایک عام خاتون کا جب ایک عام انسان یہ احترام کرتا ہے جو شہزادی کونین رسول کی اکلوتی دختر ہو، بھلے ہی اگر ہم مان لیں کہ علی کو قتل کرنے آئے تھے، فاطمہ آ گئی لہٰذا یہ ہو گیا. فاطمہ آئی ہے تو آنے کے بعد فاطمہ نے فوراً دروازہ نہیں کھولا، کافی دیر تک گفتگو ہوئی ہے. اسی وقت چلے جاتے ہیں، اسی وقت واپس چلے جاتے ہیں جب پتہ چلے کہ آپ فاطمہ دروازے پہ آ گئی ہیں. مگر تاریخ میں کیا لکھا؟ آئے اور آنے کے بعد کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. میرے عزیزو، شہزادی غصہ کر سکتی تھی، شہزادی خیر سے بھی بول سکتی تھی، مگر عجیب انداز میں کہا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں حسنین جیسے بچے ہو، تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں جبریل آتے ہو، جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہو. وَإِنْ كَانَ ہوتے ہیں تو ہونے دو، ہم آگ لگا دیں گے. ہوتے ہیں تو ہونے دو، ہم آگ لگا دیں گے. اس کے پہلے کہ رسول کی وصیت آپ سنیں گے. جب رسول اسلام رخصت ہونے لگے تو رسول اسلام نے 2 زوجہ اس وقت موجود تھی وہاں پہ. رسول اسلام نے کہا کہ میرے حبیب کو بلاؤ. تو جب یہ کہا تو ایک خاتون گئی اپنے والد صاحب کو بلا کے لائی. رسول اسلام نے منہ پھیر لیا رسول اسلام نے. پھر کہا میرے حبیب کو بلاؤ، دوسری خاتون اپنے والد کو بلا کے لائی. پھر رسول اسلام نے منہ پھیر لیا. واقعاً رسول اسلام ان چہروں کو دیکھ رہے تھے. رسول اسلام نے بھی ان سے منہ پھیرا ہے، شہزادی نے بھی ان سے منہ پھیرا ہے. رسول اسلام نے جب منہ پھیرا تو اسی میں سے خود کہا ارے یہ کسی کو نہیں، یہ علی کو بلا رہے ہیں، علی کو بلاؤ. اب جب مولا علی آئے تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ مولا علی کے کان میں رسول نے کچھ کہنا شروع کیا. مولا پہلے دھیرے دھیرے رو رہے تھے، اس کے بعد مولا ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے لگے، مولا تیز سے رونے لگے. جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ، یا مولا علی، رسول اللہ نے آپ سے کیا فرمایا تھا کہ آپ رونے لگے؟ کہا رسول اللہ ہم سے فرما رہے تھے یا علی ان کا کینہ ہم جانتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد تمہارے لیے ان کے اندر کینہ ہے، ہمارے جانے کے بعد وہ ظاہر ہوگا. اے علی صبر کرنا. مولا کہنا دھیرے دھیرے اور مولا تیز رونے کی کیا وجہ تھی؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا اے علی فاطمہ کا بچہ مار دیا جائے گا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. کہا فاطمہ کا بچہ مار دیا جائے گا. اب مولا کائنات سے برداشت نہیں ہوا. یا رسول اللہ اتنی مصیبتیں آ جائے گی، کیا ابھی بھی صبر کرنا ہے؟ رسول اللہ نے وصیت کیا یا علی اگر ناصر مل جائے تو قیام کرنا، اگر ناصر نہ ملے تو صبر کرنا. ہاں میرے عزیزوں یہ وصیت یاد رہے. اب اس کے بعد یہ افراد آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. ہاں میرے عزیزوں یہ قنفذ نامی ملعون کہتا ایک مرتبہ دروازے پہ گیا، جانے کے بعد دروازے پہ آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد دروازے پہ لات مارنے والا یہی انسان تھا. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ابھی دروازہ جب نہ گرا، ایک طرف فاطمہ ہے، دوسری طرف 17-18 افراد ہیں، زور لگا رہے ہیں. فاطمہ اس عالم میں ہے کہ جس حالت میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں زیادہ زور نہ لگانا، زیادہ وزن نہ اٹھانا. ایک فاطمہ اکیلے کھڑی ہوئی ہے، ادھر سے 17-18 افراد ہیں جو دھکا دے رہے. کیسے اسی اسنا میں چادر سے لپٹا ہوا جناب فاطمہ کا ہاتھ دروازے سے باہر آیا. عزیزوں یہ ملعون جو
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। हाँ मेरे अजीजों, जब दरवाजा गिरा ना, पहले दरवाजा गिरा नहीं है, जब इन्होंने धक्का दिया दरवाजे को, अल्लामा मुहक्किक इस्फहानी कहते हैं कि तुम्हें क्या मालूम कील का कज़िया क्या है, कील की तारीफ क्या है। चौथे इमाम के लिए मिलता है, चौथे इमाम अपने मुसल्ले में जहाँ दुआ की किताबें रखते थे, सजदा रखते थे, तस्बीह रखते थे, चौथे इमाम के मुसल्ले में किसी ने देखा एक कील रहती थी। किसी ने पूछा मौला इस कील का राज क्या है? कहा इस कील को जब हम देखते हैं हमारी माँ फातिमा कहते हैं एक मर्तबा वो दरवाजा गिरा नहीं, क्या हुआ? कहा फातिमा दीवार पे है, दरवाजा फातिमा के ऊपर, इधर से वो अफराद दरवाजे को धक्का दे रहे हैं, फातिमा दरो दीवार के दरमियान पिस के रह गई। दरवाजे में कील थी, वो कील जाके फातिमा की पसलियों में लगी, फातिमा की पसलियों का चूरा हो गया। रवायत में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, रज़्ज़ा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। रज़्ज़ा के माने होते हैं कि जब हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं तो रज़्ज़ा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अजीजों, ये रज़्ज़ा का लफ्ज कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एक जगह ये रज़्ज़ा का लफ्ज वहां इस्तेमाल हुआ कि जब हुसैन का लाशा पामाल करके ये लोग पहुंचे हैं, यजीद ने पूछा तुमने क्या कारनामा किया है? इन्होंने आवाज दिया रज़्ज़ना सदरल हुसैन, हमने हुसैन के सीने को चूर चूर कर दिया। अजीजों, रज़्ज़ा का लफ्ज और कहाँ इस्तेमाल हुआ? जब जनाब कासिम का लाशा पामाल हुआ, जनाब कासिम के लाशे के लिए रज़्ज़ा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जनाब फातिमा ज़हरा की पसलियों के लिए रज़्ज़ा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, रुक के एक जुमला कहूँ, जब अली अकबर को नेज़ा लगा, तारीख ने लिखा कि ये नेज़ा जाके अली अकबर की पसलियों को तोड़ते हुए अली अकबर के कलेजे में लगा। लेकिन जब अली अकबर के कलेजे में लगा, अली अकबर 18 साल जवान थे, जब फातिमा की पसलियां टूटी 18 साल की ज़ईफ़ा हो गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। हाँ मेरे अजीजों, एक मर्तबा दरवाजा फातिमा के ऊपर गिरा, फातिमा जमीन पे, दरवाजा फातिमा के ऊपर, दरवाजे के ऊपर से सारे अफराद गुजर गए। लेकिन मेरे अजीजों, अभी भी फातिमा ने हार न मानी। फातिमा एक मर्तबा उठी है, अपनी कुव्वत को समेटा, और कुव्वत को समेटने के बाद उठी है। एक शख्स पहुंचा, और पहुंचने के बाद जैसे ही फातिमा ने अपनी बाहों को फैलाया, मैं अली को न जाने दूंगी, मैं अली को न जाने दूंगी। जैसे ही फातिमा ने अपने हाथों को फैलाया है, कहते ये कुलफुज नामी मलऊन ने एक मर्तबा कब्ज़े शमशीर को निकाला, निकालने के बाद फातिमा के पहलुओं पे वार करना। फातिमा जमीन पे गिरी। अभी भी फातिमा के अंदर कुव्वत मौजूद है। कहते हैं फातिमा गिरी है, लेकिन फिर फातिमा उठी है, और उठने के बाद फिर से फातिमा ने अली को पकड़ लिया। हम अली को न जाने देंगे, हम अली को तन्हा न छोड़ेंगे। हाँ मेरे अजीजों, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? का एक शख्स ने एक मर्तबा अपने हाथ को बुलंद किया, बुलंद करने के बाद फातिमा के रुखसार पे इशारत किया। अल्लामा मुहक्किक इस्फहानी कहते हैं कि फातिमा की आंख सुर्ख हो गई, खून के आंसू फातिमा की आंखों से गिरने लगे। फातिमा देवरा के जमीन पे गिरी, मगर अभी भी कहते हैं फातिमा फिर से खड़ी हो गई। फातिमा फिर खड़ी हुई, मैं अली को न जाने दूंगी। हाँ अजीजों, अब गजब हो गया। तारीख ने लिखा, एक मर्तबा इस कुलफुज नामी मलऊन ने अपना कोड़ा निकाला, कोड़ा निकालने के बाद फातिमा के बाजुओं पे इतना जोर से वार किया, जब तक फातिमा जिंदा रही, तकबीर के लिए दोनों हाथ नहीं उठे। कहते फातिमा के बाजुओं पे ऐसा निशान बन गया था, जैसे आप इमाम ज़ामिन
اب اس غش کے بعد کہتے ایک مرتبہ جب علی کے آپ کے مولا کے گلے میں رسیاں ڈال دیا، رسی سے علی کے گردن کو باندھ دیا، تاریخ لکھتی ہے کچھ لوگ آگے سے رسی کو کھینچ رہے تھے، کچھ لوگ علی کو پیچھے سے دھکا دے رہے تھے، کچھ لوگ علی کو دھکا دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں علی کے ابا کے دامن کی ہوا فاطمہ کے رخسار پہ پہنچی، جیسے ہی فاطمہ کو ٹھنڈک کا احساس ہوا، فاطمہ کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ علی کو رسیوں سے باندھ کے لے جا رہے ہیں۔ فاطمہ نے ایک مرتبہ علی کے کمر کے پٹکے کو پکڑ لیا، میں علی کو نہ جانے دوں گی، تاریخ نے لکھا ادھر وہ لوگ علی کو گھسیٹ رہے تھے، علی جیسے جیسے آگے جاتے تھے فاطمہ زمین پہ گرتی ہوئی آگے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے اب جو تازیانہ نکالا ہے، تاریخ نے لکھا مسلسل کئی تازیہ نے فاطمہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا، فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں میرے عزیزو، علی کو لے کے گئے، ساری تفصیلیں چھوڑتے ہوئے بس ایک منظر آپ کو دکھا کے اور اپنے مسائل کو ختم کر دوں گا۔ ہاں میرے عزیزو، جب ہجرت رسول اسلام نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کیا، رسول اسلام نے مولا علی کے حوالے کچھ امانتیں کیا تھا۔ ان امانتوں میں جہاں اسباب تھے وہاں رسول اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر، جناب فاطمہ بنت محمد، ان تین خواتین کو مولا علی کے حوالے کیا تھا، آپ لے کے آئیے گا۔ کہتے جب مولا علی لے کے آ رہے تھے، راستے میں لوگوں نے حملہ کیا، جب حملہ ہوا مولا کائنات نے تلوار نکالا، 7-8 افراد تھے، مولا نے کچھ کو واصل جہنم کیا اور کچھ بھاگ گئے۔ اس کے بعد مولا علی 8 سال کی جناب فاطمہ تھی، جناب فاطمہ کے سامنے آئے، آنے کے بعد کہا بنت رسول اللہ کوئی اذیت تو نہیں ہوئی؟ جناب فاطمہ نے آواز دی یا علی جو آپ کی پناہ میں ہو اسے اذیت کیسی؟ اے علی جو آپ کی پناہ میں ہو اسے اذیت کیسی؟ تاریخ نے لکھا مولا کائنات واپس آئے، مدینے پہنچے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جیسے فاطمہ کو رسول کے پاس لے کے آئے، رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پر میرے عزیزوں اس وقت تو نہ سمجھ میں آیا، مگر یہ منظر تب سمجھ میں آیا جب علی نے فاطمہ کا جنازہ لیا۔ جنازہ دفن کرنے کے بعد روضے رسول پہ پہنچے، یا رسول اللہ آج آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اے رسول اللہ آپ کی امانت سالم نہیں ہے، پہلو شکستہ ہے، اسلحہ ٹوٹی ہوئی ہے، رخسار نیلے ہیں، بازو پہ برم ہے۔ یا رسول اللہ فاطمہ سے پوچھئے گا، فاطمہ آپ کو بتائے گی امت نے کیا مصیبتیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بذنب قضائه وتسلیما لأمره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمة بين يدي حاجاتنا
برحمتك يا